بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی حیثیت۔ اسلامی بھائیوں بہنوں اور دوستوں، اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، اس بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے اور دھرموں میں عورتوں کا کیا مقام تھا اور دنیا میں انسانوں کے نزدیک عورتوں کی کیا حیثیت تھی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی بدتر حالت تھی، عورتوں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ یونانیوں کے یہاں عورتوں کو خریدا و بیچا جاتا تھا، انہیں کسی بھی پرکار کے حق حاصل نہیں تھے، سارے حق مردوں کے جاگیر تھے۔ یونانیوں کا پرسدھ فلسفی سقراط کہتا ہے کہ دنیا کے پتن و گراوٹ کی سب سے بڑی وجہ عورتوں کا وجود ہے۔ عورت اس زہریلے پیڑ جیسی ہے جس کا باہری روپ تو بڑا سندر ہوتا ہے مگر اسے پرندے کھاتے ہیں تو مر جاتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں عورتوں کو مارنا پیٹنے کا رواج عام تھا۔ کچھ راجاؤں کی کئی سو رانیاں ہوا کرتی تھیں، اگر شوہر مار جاتے تو ان کی بیویوں کو ان کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا، اگر ایسا نہیں کرتے تب بھی اسے کوئی اختیار نہیں تھا کہ سفید کپڑوں میں تنہا زندگی گزارا کرتی۔ جوئے میں ہارنے والا جیتنے والے کو اپنی بیوی دے دیتا تھا، لڑکی زبان ہو جاتی تو اس کو دان کر دیا جاتا تھا۔ چینیوں نے عورت کی اس ہانیکارک پانی سے مثال دی جو خوشحالی اور مال و دولت کو بہا لے جاتا ہے۔ ایک چینی کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بیچ سکتا ہے اور زندہ زمین میں دفن بھی کر سکتا تھا۔ فلسطین میں لوگوں کا خیال تھا کہ عورت کو آرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روسیوں کا ماننا تھا کہ عورتوں میں روح ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں بھی عورتوں کا کوئی استان نہیں تھا۔ عورتوں کو کھمبے سے باندھ کر ان کے اوپر کھولتا ہوا تیل اڑیل کر انہیں سزا دی جاتی تھی۔ یہودی عورت کو لعنت کے لائق سمجھتے تھے۔ عیسائیوں کا ماننا تھا کہ عورت شیطان ہوتی ہے۔ ایک عیسائی ودوان نے کہا تھا کہ عورت کا تعلق انسانی جن سے نہیں ہے۔ برنافونت پادری کا ماننا تھا کہ جب عورت کو دیکھو تو یہ مت سمجھو کہ تم انسانی مخلوق یا پرندے یا درندے جانور کو دیکھ رہے ہو، بلکہ جسے دیکھ رہے ہو وہ اپنی ذات میں شیطان ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے یہاں بھی عورتوں کو کوئی مقام نہیں تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، عورت کو ذلیل و حقیر سمجھا جاتا تھا۔ 556 عیسوی میں فرانس کے لوگوں نے ایک کانفرنس کی جس میں کہا گیا تھا کہ عورت انسان ہوتی ہے پر اس کو مردوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ 1805 عیسوی میں انگلش قانون میں تھا کہ پتی اپنی پتنی کو بیچ سکتا ہے اور اس وقت عورتوں کی قیمت 6 پاؤنڈ طے کی گئی تھی۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیسا ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ عورتوں کو انسانی مخلوق نہیں سمجھا جاتا تھا، جانوروں کی طرح عورتوں کی قیمتیں طے کی گئی تھیں۔ اس کے بعد اسلام آیا اور اسلام نے عورتوں کو عزت بخشی اور عورتوں پر ہو رہے ظلم و ستم کو ختم کیا۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ عورت اسلام کی نظر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ساکے اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ القرآن سورہ الحجرات آیت نمبر 13۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو کچھ بھلے کام کرو گے، مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور انہیں تل بھر بھی نقصان نہیں دیا جائے گا۔ القرآن سورہ النساء آیت نمبر 124۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے۔ القرآن سورہ النحل آیت نمبر 72۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ القرآن سورہ البقرہ آیت نمبر 187۔ حدیث پاک کی روشنی میں جانتے ہیں اسلام میں عورت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پوری دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ مشکات بنشئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے بارے میں مجھ سے خیر کی وصیت قبول کرو، بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ شخص ہیں جن کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ ناظرین کرام، ان سبھی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کو آج جو عزت ملی ہے وہ پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ اسلام میں عورت کو بلندی کی انتہائی منزل تک پہنچایا ہے۔ عورتوں پر احسان۔ اسلام سے پہلے باپ کی جائیداد میں بیٹی کا کوئی حق نہیں تھا، بیٹی کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس جہالت کو ختم کیا اور باپ کی جائیداد میں بیٹی کو بھی حق دلایا۔ دنیا میں جہاں بیوہ عورتوں کو ان کے شوہروں کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بیوہ 40 سال خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی بیوی بنا کر بگڑے ہوئے معاشرے کو مزاج دیا کہ یہ بیوہ عورتیں قبیل لعنت نہیں بلکہ قبیل رحمت اور قبیل عزت ہیں۔ جہاں بیٹی پیدا ہونے پر بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پیغمبر اسلام نے بیٹیوں کو عزت دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی گھر کی رحمت ہے۔ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین کرام، آج یہ نعرہ لگانا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بہت آسان ہے۔ آج تو ساری دنیا عورتوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، لیکن ایسے دور میں جب بیٹی کو زندہ جلانا فخر سمجھا جاتا تھا، عورت کو خدا کی مخلوق نہ سمجھا جاتا تھا، عورت کا جانوروں کے طرح بازار میں سودا کیا جاتا تھا، عورتوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہو، ایسے وقت میں یہ کہنا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، خراب معاشرے میں عورتوں کی عزت کی بات کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بے شک یہ کام محسن انسانیت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور پیغمبر اسلام کا عورتوں پر یہ خاص احسان ہے جو اب سے 1500 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں پر کیا۔ ناظرین کرام، ہم نے یہاں چند قرآن کی آیتیں اور چند حدیثیں پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو عزت بخشی ہے۔ یہ ایک مختصر سا مضمون ہے، عورتوں کو اسلام نے کیا کیا مقام عطا کیے اور کیا کیا حقوق دلائے۔ اگر تفصیل سے لکھیں تو ایک جہنیم جلد تیار ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی اہل علم حضرات سے گزارش ہے، اگر کہیں کوئی خامی نظر آئے تو دلیل کے ساتھ ہماری اصلاح فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔